مناف کہتے ہیں اے میری بیٹی بتا تو صحیح پھر وجہ کیا ہے؟ کہا بابا پہلے کا حال یہ تھا جب میں باہر نکلا کرتی تھی تو کبھی ایسی بات نہ ہوئی، میں جب گھر سے گئی تھی تو کبھی ایسی بات نہ ہوئی، لیکن اے بابا آج جب میں عبداللہ کے گھر سے چلی ہوں پیڑ ملا ہے تو وہ کہتا ہے آمینہ مبارک ہو، درخت کے ہر پتے سے آواز آ رہی ہے، یہاں تک کہ شجر و حجر کو دیکھا ہے میں نے، پتھر آ کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آمینہ مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ یا میرے بابا یہاں تک کہ عبداللہ کے گھر سے آنے تک اپنے گھر کے پہنچنے تک تمام چیزیں مجھے ملی، ساری کی ساری چیزیں مجھ پر سلام پیش کر رہی تھی، میں حیران ہوں اے میرے بابا وجہ کیا ہے؟ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب تیمنا مسکرائے ہیں، فرمایا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوشی میسر ہو گئی، وہ تمنا پوری ہو گئی ہے جس تمنا کے لیے عبداللہ کے ساتھ تیری شادی کی تھی۔ آپ فرماتی ہے اے بابا وہ کون سی تمنا تھی؟ کہا بیٹی میری کوشش یہ تھی، میری تمنا یہ تھی کہ اللہ نے جو نور عبداللہ کی پیشانی میں رکھا ہے وہ نور تیرے شکم میں آ جائے۔ اے آمینہ وہ تجھے سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کا نور جو تیرے شکم میں ہے وہ اسے سلام کرتے ہیں، وہ تجھے سلام نہیں کرتے، تیرے شکم کے اندر جو نور رکھا ہے یہ اس نور کی برکت ہے کہ درخت بھی تیرے سامنے جھکتا ہے اور حجر بھی تیرے سامنے جھکتا نظر آتا ہے۔ کس شان سے میرا نبی آیا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، 6 سال کا حمل جب ہوا، حضرت 6 مہینے کا جب حمل ہوا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تجارت کے لیے ملک شام گئے، دار نابلہ میں آپ کو جا کر کے وہاں پہ آپ کو تدفین کیا گیا۔ اس کے بعد آپ جب پیدا ہوئے، میرے نبی جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ سنے ہوں گے مختصر سنے، جب میرے نبی تشریف لائے حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے شکم کے اندر کوئی بچہ ہے، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ اے آمینہ بتا تو صحیح کہ تجھے پتا کیسے چلا کہ تیری شکم میں بچہ ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے ہر آنے والا کہتا تھا آمینہ مبارک ہو تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کا امام ہے۔ ہر آنے والا مجھے مبارکبادی دے رہا تھا، میں اس سے جان گئی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب آخر وقت آ گیا، پیدائش کا وقت آیا، پیدائش کے وقت میں جو عورت کو درد ذہ ہوتا ہے وہ تک مجھے محسوس نہ ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی، لیکن جب آخر کا وقت آیا ہے میں گھبرا گئی ہوں کیونکہ چراغ بھی جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے گھر میں، اور میں اکیلی تھی، کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ میں سوچ رہی تھی اے پروردگار عالم اس وقت تو میرا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، ایسی حالت میں تو عورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے ابھی میری نظر ادھر گھومی تھی، میں نے دیکھا دیوار شک ہوئی ہے اور اس دیوار کے ذریعے سے کچھ بڑی قد والی عورتیں آئی ہیں جن عورتوں کو میں پہچانتی نہیں تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں آدم کی بیوی حوا ہوں، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ کچھ اور عورتیں آئی ہیں، ان کو میں نے ایسی کبھی عورت میں نے دنیا کے اندر نہ دیکھی تھی، مکے کے اندر کوئی ایسی خاتون نہ دیکھی تھی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں جنت کی ملکہ ہوں، جنت کی حوریں ہیں ہم سب۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا اے آمینہ تجھے مبارکبادی دینے آئے ہیں، جو تیرے پیٹ سے بچہ اس دنیا کے اندر آنے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اے آمینہ مبارک ہو، اس کا نام یہاں محمد ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے شکم سے جس بچے کو اس دنیا میں لانا ہے، جو بچہ اس دنیا کے اندر آئے گا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا سردار ہے اور وہ اللہ کا محبوب ہے، اولاد آدم کا سردار ہے۔ اے آمینہ ہم تجھے مبارکبادی دینے آئے ہیں اور تیرے بیٹے محمد کے نور کا صدقہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم نور کا صدقہ لینے آئے ہیں۔ اس پر میرے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے حضور جب پیدا ہوئے لوگ